الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ظلم و بربریت کے جتنے نمونے یا واقعات ہمیں مسلمان کہلانے والے ممالک میں نظر آتے ہیں وہ دوسرے غیر مسلم ممالک میں نہیں، یا کم از کم وہاں یہ ظاہراً یہ نمونے اتنی کثرت سے نہیں ہیں، اور جب واقعات ہوتے ہیں تو عموماً ان کے خلاف ان ترقی یافتہ ممالک میں یا غیر مسلم ممالک میں آواز بھی بڑے زوردار طریقے سے اٹھائی جاتی ہے۔ چاہے یہ ظلم حکومتی کارندوں کی طرف سے ہوں یا کسی گروپ یا فرد کی طرف سے ہو رہا ہو۔ گزشتہ دنوں امریکہ میں واقعات ہوئے اور وہاں بڑا پرزور احتجاج ہوئے۔ لیکن اسلام جتنا پیار، محبت اور بھائی چارے کی تلقین کرتا ہے، جتنی تلقین کرتا ہے، آج کل کی مسلمان حکومتیں اور اسی طرح اسلام کے نام پر دوسرے جو بنے ہوئے گروپ ہیں وہ یا گروہ یا تنظیمیں اتنا ہی ذاتی مفادات کی خاطر یا امن قائم کرنے کے لیے یا اسلام کے نام پر ظلم کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی گویا کہ اسلام کی تعلیم کے بالکل الٹ جا رہے ہیں۔ اور آج کل اسلام کے نام پر یا شریعت کے نافذ کرنے کے نام پر بے شمار شدت پسند تنظیمیں بن چکی ہیں جو ایسے ظلم کے مظاہرے کر رہی ہیں کہ انسان انہیں دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ حرکتیں انسان کر رہے ہیں یا انسانوں کے روپ میں حیوانوں سے بھی بدتر کوئی مخلوق کر رہی ہے۔ گزشتہ دنوں پاکستان میں ظلم کی ایک ایسی صورت ہمارے سامنے آئی جو صرف ظلم ہی نہیں تھا بلکہ درندگی اور صفاقی کی بدترین مثال تھی، ایسی چیز جس سے ایک انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسا واقعہ جس سے انسانیت چیخ اٹھی۔ ہر شخص جس میں انسانیت کی ہلکی سی بھی رمق ہے چیخ اٹھا اور بے چین ہو گیا۔ ایسے ہی خون کی ہولی آج تقریباً 4.5 سال پہلے لاہور میں ہماری مساجد میں بھی کھیلی گئی تھی۔ یہاں کے ایک ٹی وی چینل نے، غالباً BBC نے، پاکستان کے میں واقع ہونے والے ایسے واقعات کا ذکر کیا ہے، 5 ایسے بدترین واقعات جو گزشتہ چند سالوں میں پاکستان میں رونما ہوئے۔ ان میں ہماری جو مساجد کا واقعہ تھا لاہور میں، ان کا بھی ذکر کیا گیا۔
تو بہرحال ہمارے اس صدمے کو اور ہم پر کیے گئے ظلم کو نہ ہی حکومت نے تو قابل توجہ سمجھا اور ہمدردی اور افسوس کے قابل سمجھا یا کیا گیا، اور نہ ہی عوام الناس کی اکثریت نے، شاید مولوی کے خوف سے۔ لیکن ہم احمدی تو انسانیت سے ہمدردی رکھنے والے ہیں، اور انسانیت کو تکلیف میں دیکھ کر ہم بے چین ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ تو ہمارے ہم وطن اور پھر شاید تمام ہی مسلمان کہلانے والے تھے جن کے لیے ہمارے دل رحم کے جذبات سے بھرے ہوئے ہیں، جو پاکستان میں گزشتہ دنوں ہوا واقعہ، ان کے لیے ہم بے چین ہیں۔ دل، جیسا کہ میں نے کہا، ہمدردی ہے ہمارے۔ ان پر ظلم دیکھ کر تو ہم نے بے چین ہونا ہی تھا، اور ہوئے، کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا، نہ صرف یہ پاکستانی، ہم میں یہاں بیٹھے ہوئے اکثر کے ہم وطن، بلکہ مسلمان بھی۔ اور پھر اس واقعے میں بہیمیت کی انتہا کی گئی ہے، کیونکہ اس ظلم کی بھینٹ چڑھنے والوں کی اکثریت جو تھی وہ معصوم بچوں کی تھی۔ 5، 6، 7 سال کے بچے بھی تھے، 10، 12، 11، 13 سال کے بچے تک تھے عمر کے۔ ایسے بچے بھی بیچ میں شہید ہوئے جو 5، 6 سال کے تھے، جن کو شاید دہشت گردی اور غیر دہشت گردی کا کچھ علم بھی نہیں تھا۔ مسلمان اور غیر مسلم کے میں کیا فرق ہے یہ بھی نہیں پتہ ہوگا، لیکن بڑے ظالمانہ طریقے سے ان کی جان لی گئی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی مغفرت اور رحمت کی چادر میں لپیٹ لے، اور ان کے والدین کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے۔ ان بچوں کو اس لیے ظلم کا نشانہ بنایا گیا کہ پاکستان میں فوج سے ان نام نہاد شریعت کے نافذ کرنے والوں نے بدلہ لینا تھا۔ یہ کون سا اسلام ہے اور کون سی شریعت ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنگ کی صورت میں غیر مسلموں کے بچوں اور عورتوں پر بھی تلوار اٹھانے کی سختی سے ممانعت فرمائی تھی۔ ایک یہودی کے بچے کو قتل کرنے پر جب اپنے صحابی سے باز پرس کیا آپ نے ایک جنگ کے دوران، تو صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ یہودی کا بچہ تھا، اگر غلطی سے قتل ہو بھی گیا تو کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ انسان کا معصوم بچہ نہیں تھا؟ بس یہ معیار ہیں جو ہمیں انسانیت کے تقدس کو قائم کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے نظر آتے ہیں۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، اور یہ اسلام کے نام پر ظلم کرنے والوں کے یہ عمل ہیں جو ہم عموماً دیکھتے رہتے ہیں۔ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا، اس صفاقانہ ظلم پر ہر انسان نے دکھ کا اظہار کیا، چاہے وہ مسلمان تھے یا غیر مسلم تھے۔ یہاں 2 دن پہلے چرچ آف انگلینڈ نے اپنی پہلی عورت کو بشپ بنایا، ان کی تقریب ہو رہی تھی، تو انہوں نے بھی اپنی تقریب سے پہلے اس واقعے پر دکھ کا اظہار کیا، 1 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کی،
اپنے انداز میں دعائیں کیں. تو بہرحال کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ہر انسان کو اس واقعے سے تکلیف پہنچی، قطع نظر اس کے کہ اس کا مذہب کیا تھا. لیکن ان مسلمان کہلانے والوں نے بڑے فخر سے اس بات کا اعلان کیا کہ ہاں ہم ہیں، ایک دو نہیں بلکہ 3-4 تنظیمیں اکٹھی ہو کر کہ جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے، اور ہمیں اس بات پر کوئی شرمندگی نہیں. بس ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی شرافت رکھنے والے انسان نے بھی اس پر دکھ کا اظہار کیا، افسوس کیا. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ احمدیوں کے دل میں تو انسانیت کے لیے درد انتہائی زیادہ ہے. ہم تو انسانی ہمدردی کے لیے ہر وقت تیار رہنے والے ہیں. ذرا سی واقعہ ہو جائے تو ہمارے دل پسیج جاتے ہیں. مجھے کئی خطوط موصول ہوئے کہ اس واقعے سے سارا دن ہم بے چینی اور تکلیف میں رہے، اور یہ حقیقت ہے. میرا اپنا یہ حال تھا کہ سارا دن طبیعت پر بڑا اثر رہا، اور جب ایسی کیفیت ہوتی ہے تو پھر ظالموں کے نیست و نابود ہونے کے لیے بدعائیں نکلتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان ظالموں اور بدبختوں سے جلد ملک کو پاک کرے، بلکہ تمام اسلامی ممالک کو پاک کرے. یہ واقعات دیکھ کر احمدیوں پر ہوئے ظلموں کے زخم بھی تازہ ہوتے ہیں، لیکن ان معصوموں کے لیے بھی شدید تکلیف محسوس ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی حوصلہ دے، صبر دے، اور ان پر رحم فرمائے، ان کا کفیل ہو جن کے ماں باپ بھی ان سے چھن گئے. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ شدت پسندی اور ظلم کے واقعات تقریباً تمام مسلمان کہلانے والے ملکوں کا المیہ ہے. یہ ایک پاکستان کی بات نہیں ہے. عراق، شام، لیبیا وغیرہ سب ملکوں میں ظلم ہو رہا ہے. اور سب سے بڑھ کر ظلم کی بات یہ ہے کہ یہ سب ظلم خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہو رہا ہے. شام میں ہی حکومتی اور سنی فسادوں میں ایک رپورٹ کے مطابق 1,30,000 کے قریب لوگ مارے گئے، ان میں سے 6,600 بچے مارے گئے، 1/3 سے زیادہ شہری مارے گئے. کل جتنی ممبات ہوئی ہیں آئسس کے ذریعے ہزاروں لوگ مارے گئے. سینکڑوں عورتوں اور لڑکیوں کو اس لیے مار دیا گیا، ایک لائن میں کھڑا کر کے گولی سے اڑا دیا گیا کہ انہوں نے ان لوگوں سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا. بلکہ بعض ذرائع کے مطابق ظلموں اور موتوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے. یہ ساری چیزیں دیکھ کر اسلام کی حقیقت کو سمجھنے والے انسان کا دماغ چکرا جاتا ہے کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے جو اسلام کے نام پر ہو رہا ہے. یہ دیکھ کر انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ کس اسلامی تعلیم کے نام پر یہ عمل ہو رہا ہے. کیا یہ سب کچھ اس خدا کے نام پر ہو رہا ہے جو رحمان خدا ہے، جو رؤوف و رحیم خدا ہے، جو اتنا مہربان ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اس رسول کے نام پر یہ ظلم ہو رہا ہے جس کو خدا تعالیٰ نے رحمت للعالمین کہا ہے. اس شریعت کے نام پر یہ ظلم ہو رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دشمن سے بھی
عدل و انصاف کو پکڑے رکھنے کی تلقین کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر مضبوطی سے نگرانی کرتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بن جاؤ، اور کسی قوم کی سخت دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، یہ تقویٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یقیناً اللہ اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے جو تم کرتے ہیں۔ اب یہاں تو اللہ تعالیٰ انصاف کے معیاروں کو ایک مومن کے لیے اونچا کر رہا ہے۔ اگر یہ نہیں تو ایمان نہیں۔ کسی قوم کی دشمنی بھی انصاف کے معیاروں سے نیچے آنے کی پر تمہیں مائل نہ کرے۔ انصاف کی تعلیم میں ایسے نمونے دکھاؤ کہ اسلام کی خوبصورت تعلیم دنیا پر ظاہر ہو جائے۔ تمہارے انصاف اور نیکی کے نمونے اسلام کی خوبصورت تعلیم کے گواہ بن جائیں۔ کسی کی انگلی اسلامی تعلیم پر نہ اٹھے۔ کاش کہ یہ مسلمان کہلانے والے اپنے جائزے لیں کہ کیا ان کے نمونے اسلامی تعلیم کی طرف غیر مسلموں کو کھینچ رہے ہیں۔ ان لوگوں کے عمل تو اپنوں کو بھی دور دھکیل رہے ہیں۔ جن بچوں نے اپنے ساتھیوں کو ظلم و بربریت کا نشانہ بنتے دیکھا ہے، کیا وہ ان لوگوں کو کبھی مسلمان سمجھیں گے؟ اور اگر سمجھیں گے تو یہ سوال ان کے ذہنوں میں پیدا ہوں گے کہ کیا یہ اسلام ہے جس کو ہم مانیں؟ بس یہ لوگ صرف ظاہری ظلم اور قتل و غارت نہیں کر رہے، بلکہ آئندہ نسلوں کو بھی برباد کر رہے ہیں، اسلام سے دور لے کر جا رہے ہیں۔ کاش کہ مسلمان علماء کہلانے والے جنہوں نے جہاد اور فرقہ واریت کے نام پر ان شدت پسند گروہوں کو جنم دیا ہے، اپنے قبلے درست کر کے اپنی نسلوں کو حقیقی اسلام کے بتانے والے بنے، اور ان شدت پسند گروہوں کی بے خونی کے لیے حقیقی اسلامی تعلیم کے ہتھیار کو استعمال کریں۔ اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ زمانے کے امام کی بات مان کر حقیقی اسلام پر خود بھی عمل پیرا ہوں اور دوسروں کو بھی عمل کروائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق نے ان مولویوں کو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ کرتے ہوئے ایک جگہ فرمایا کہ اگر اسلام کے مولوی اتفاق کر کے اس بات پر زور دیں کہ وہ وحشی مسلمانوں کے دلوں سے اس غلطی کو نکال دیں، یعنی شدت پسندی اور غلط قسم کے جہاد کے تصور کی غلطی، اس غلطی کو نکال دیں تو وہ بلا شبہ قوم پر ایک بڑا احسان کریں گے، اور نہ صرف یہی بلکہ ان کے ذریعے سے اسلام کی خوبیوں کی بھاری جڑ لوگوں پر ظاہر ہو جائے گی، اور وہ سب کراہتیں جو اپنی غلطیوں سے مذہبی مخالف اسلام کی نسبت رکھتے ہیں وہ جاتی رہیں گی۔ بس یہ ہے ایک درد حضرت مسیح علیہ السلام کا اسلام کی خوبصورت تعلیم کو پھیلانے کے لیے، اور جس کی آپ نے ان غیر احمدی مولویوں سے بھی اپیل کی ہے کہ خدا کے لیے اس تعلیم کو جو شدت پسندی کی ہے اپنے ذہنوں سے نکالو اور محبت اور پیار کی تعلیم کو رائج کرو۔ لیکن یہ بات سننے کو کب یہ مولوی نام نہاد مولوی تیار ہوتے ہیں؟
ان کے مقاصد تو اب دین اسلام کے تقدس کو قائم کرنے کے بجائے سیاسی اور ذاتی مفاد کا حصول ہو گیا. جہاں تک میں نے دیکھا ہے اس واقعے پر غم و غصے کا اظہار بھی علماء کی طرف سے پرزور طریقے پر نہیں ہوا. شاید آج جمعے پر بعض لوگوں نے کیا ہو. اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو ہم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ واتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو. لیکن اللہ تعالیٰ اس سے اس بات سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے جو تم کرتے ہو. اور اللہ تعالیٰ ہر معاملے کی خبر صرف خبر رکھنے کے لیے نہیں رکھتا، بلکہ ہر عمل انسان کی قسمت کا فیصلہ کرتا ہے. ظلم کرنے والے جو ہیں وہ یقیناً اپنے بد انجام کو پہنچتے ہیں. بس اگر اپنی دنیا و عاقبت سنوارنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھیں کہ دشمن سے بھی انصاف کا سلوک کریں. اور پھر کلمہ گوؤں کے بارے میں تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ رحماء بینہم، لیکن یہاں رحماء بینہم تو دور کی بات ہے، یہ تو اپنوں سے بھی دشمنوں سے بڑھ کر سلوک کرتے ہیں، جس کے نظارے ہم دیکھتے رہتے ہیں. اب یہ 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ جو آدمی صرف ایک ملک میں مار دیے، یہ کو اپنوں کے ساتھ ہی ظلم کے سلوک ہیں نا. یا اسکول میں بچوں کو مارا، شہید کر دیا، یہ بھی ظلم کی انتہائی ہے. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جو ظلم انہوں نے کیا ہے یا یہ کرتے رہتے ہیں اس پر سے بغیر پکڑ کے یہ گزر جائیں گے؟ نہیں، اس طرح کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد لہ عذابا عظیما. کہ ومن یقتل مؤمنا متعمدا، جو جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے. وہ اس میں بہت لمبا عرصہ رہنے والا ہے، اور اللہ اس پر غضبناک ہوا اور اس پر لعنت کی، اور اس نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. پھر آگے یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ، مومن کون ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، کہ جو تمہیں سلام کہے اسے یہ نہ کہا کرو کہ تم مومن نہیں. بس بھائی چارے کا ایک تقدس اسلام نے قائم کر دیا. اگر اس تقدس کو کوئی پامال کرتا ہے اور کلمہ گو قتل کرتا ہے تو پھر یقیناً جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کے نیچے ہے، ہمیشہ رہے گا. جو لوگ خود حملہ کر کے یا مقابلہ میں مارے گئے اور خیال کیا کہ ہم مر کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہیں، غلط تعلیم کی وجہ سے جو ان کے علماء نے دی، تو خدا تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ مومن کو مار کر تم خدا تعالیٰ کی رضا نہیں بلکہ اس کی لعنت کے مورد بن رہے ہو، اور ہمیشہ کے لیے جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے. اور مومن ہونے کے لیے کہا کہ اگر تمہاری طرف کوئی سلامتی کا پیغام بھیجتا ہے تو پھر تمہارا کوئی حق نہیں بنتا کہ اسے قتل کرو. اب کوئی بتائے کہ ان معصوم بچوں کا کیا قصور تھا؟ وہ معاشرے کا ایک بہتر حصہ بننے کے لیے
اور ملک کا سرمایہ بننے کے لیے اور سلامتی پھیلانے کے لیے علم حاصل کر رہے تھے، اس لیے وہ تعلیم حاصل کرنے ان اسکولوں میں آئے ہوں گے۔ حیرت ہوتی ہے ان نام نہاد علماء کی باتیں سن کر، جو شدت پسندی کی تعلیم اس اسلامی خوبصورت تعلیم کے باوجود دیتے ہیں۔ ان کی یہ باتیں سن کر ہی کم علم اور جاہل متاثر ہوتے ہیں، اور پھر وہ حرکات کرتے ہیں جن میں سوائے بہیمیت کے اور کچھ ثابت نہیں ہوتا، اور اس کا انجام پھر خدا تعالیٰ نے بتا دیا کہ جہنم ہے۔ لیکن شاید یہ لوگ جہنم کو کوئی افسانوی بات سمجھتے ہیں، یا خدا تعالیٰ کی باتوں پر ایمان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان تنبیہوں کے باوجود ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا، اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر آخرت پر کامل یقین نہیں تو خدا تعالیٰ نے اس دنیا کے حالت کے بارے میں بھی ان کو بتا دیا کہ تمہارا کیا حشر ہوگا پھر، کہ اگر تم نے بھائی بھائی کے تقدس کو پامال کیا تو پھر یہاں بھی تمہاری ساکھ ختم ہو جائے گی۔ اس دنیا میں بھی جو مفادات ہیں وہ تم حاصل نہیں کر سکو گے۔ جس دنیا کی خاطر تم یہ سب کچھ کر رہے ہو وہ بھی تمہیں نہیں ملے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی، اور آپس میں مت جھگڑو، ورنہ تم بزدل بن جاؤ گے اور تمہارا روب جاتا رہے گا، اور صبر سے کام لو، یقین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی یہ بات آج مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کر 100% ان پر پوری ہوتی نظر آتی ہے کہ مسلمانوں کی طاقت ختم ہو چکی ہے انہی لڑائی اور جھگڑوں کی وجہ سے۔ آپس کے بے شمار شدت پسند گروہوں کی وجہ سے اکثر ملک جنگ کا میدان بنے ہوئے ہیں۔ مغربی طاقتوں کے آگے یہ لوگ ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ بے شک ایک تنظیم مسلمان ممالک کی اپنی بنائی ہوئی ہے ان کی، لیکن اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں، نہ آپس کا اتحاد ہے جس کی وجہ سے ملکوں میں امن و سکون قائم ہو، نہ غیر مسلم ممالک کے سامنے ان کی کوئی حیثیت ہے۔ ان کی باغ ڈور بڑی طاقتوں کے ہاتھ میں ہے۔ کسی ملک کا صدر ان مسلمان ملکوں میں سے، یا وزیر اعظم، حتیٰ کہ فوجی سربراہ بھی کسی مغربی ملک میں آ کر یہاں کے صدروں یا وزیر اعظموں سے بات کرتے ہیں، یا یہ لوگ ان کی کچھ پذیرائی کر دیتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں ہمارے لیڈر کہ جیسے دنیا جہان کی ان کو نعمتیں مل گئیں۔ خدا تعالیٰ کا خانہ خالی ہے، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اور اس کو چھوڑ کر دنیا داروں کی طرف جھکاؤ ہے، اور اسی کو اپنی بقا کا ذریعہ سمجھتے ہیں یہ لوگ۔ بس کس کس بات کا ذکر کیا جائے جو مسلمان کہلانے والے ممالک کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ ایک ظلم ہوتا ہے، چند دن عوام پر اثر رہتا ہے، شور مچاتے ہیں، اور پھر انہی ظالموں کے ہاتھوں اکثریت جو ہے وہ اعلی کار بن جاتی ہے عوام الناس کی بھی۔ بس جب تک خدا تعالیٰ کی بات نہیں مانیں گے، جب تک دشمنوں سے بھی انصاف کے معیار قائم نہیں کریں گے، جب تک ہر سلام کرنے والے کو امن نہیں دیں گے،
جب تک اپنے بھائی چارے کے معیاروں کو قائم نہیں کریں گے، جب تک حکومت رعایا کا خیال نہیں رکھے گی، جب تک رعایا حکومت کی اطاعت گزار نہیں ہوگی، جب تک خدا تعالیٰ کا خوف دلوں میں پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک ایسے ظالمانہ واقعات ہوتے رہیں گے۔ کاش کہ یہ باتیں ہمارے لیڈروں اور علماء کہلانے والوں کو بھی اور عوام الناس کو بھی سمجھ آ جائیں۔ مسلمان امت کی تکلیف ہمیں بھی تکلیف میں ڈالتی ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے پیارے آقا کی طرف منسوب ہونے والے ہیں۔ ہمیں تو زمانے کے امام نے اپنے آقا اور مطاع کی طرف منسوب ہونے والوں سے ہمدردی اور پیار کرنے کے گر سکھائے ہیں۔ ہمیں تو یہ بتایا ہے کہ اے دل تو نیز خاطر اینا نگاہ دار کا آخر کنند دعوی حب پیغمبر، کہ اے دل تو ان لوگوں کا لحاظ کر، ان پر ہمدردی کی نظر رکھ، کیونکہ آخر میرے پیغمبر کے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں یہ لوگ۔ ہمارے ساتھ اگر ظلم کا رویہ ہے تب بھی ہمیں افسوس ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں، بدلے نہیں لیتے، کہ خدا تعالیٰ ان کے دلوں کو صاف کرے اور یہ اس حقیقت کو سمجھیں کہ مسلم امہ کے لیے حقیقی ہمدردی اور خیر خواہی احمدی ہی اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ اور ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ، جیسا کہ میں نے کہا، ہمارے اندر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی پیدا کیا۔ آپ نے اسلامی تعلیم کے مطابق اپنی ہمدردی کے جذبے کو اپنوں اور غیروں سب پر حاوی کرنے کی ہمیں تلقین فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مومنوں اور مسلمانوں کے لیے نرمی اور شفقت کا حکم ہے، بس اس کو ہمیشہ سامنے رکھو۔ پھر فرماتے ہیں ہر شخص کو ہر روز اپنا مطالعہ کرنا چاہیے کہ وہ کہاں تک ان امور کی پرواہ کرتا ہے اور کہاں تک وہ اپنے بھائیوں سے ہمدردی اور سلوک کرتا ہے۔ پھر فرمایا تمام انبیاء علیہم السلام کی بعثت کی غرض مشترک یہی ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ کی سچی اور حقیقی محبت قائم کی جاوے اور بنی نوع انسان اور اخوان کے حقوق اور محبت میں ایک خاص رنگ پیدا کیا جاوے۔ جب تک یہ باتیں نہ ہوں تمام امور صرف رسمی ہوں گے۔ پھر فرمایا اس کے بندوں پر رحم کرو، ان پر زبان یا ہاتھ یا کسی تدبیر سے ظلم نہ کرو، اور مخلوق کی بھلائی کے لیے کوشش کرتے رہو، اور کسی پر تکبر نہ کرو گو اپنا ماتحت ہو، اور کسی کو گالی مت دو گو وہ گالی دیتا ہو، غریب اور حلیم اور نیک نیت اور مخلوق کے ہمدرد بن جاؤ تا قبول کیے جاؤ۔ پھر فرمایا خدا تم سے کیا چاہتا ہے؟ بس یہی کہ تم تمام نوع انسان سے عدل کے ساتھ پیش آیا کرو، پھر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس سے بھی نیکی کرو جنہوں نے تم سے کوئی نیکی نہیں کی، پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ تم مخلوق خدا سے ایسی ہمدردی کے ساتھ پیش آؤ کہ گویا تم ان کے حقیقی رشتہ دار ہو، جیسا کہ مائیں اپنے بچوں سے پیش آتی ہیں۔ فرمایا آخری درجہ نیکیوں کا تبھی جوش ہے جو ماں کی طرح ہو۔ بس جب ہمدردی کے ایسے معیار ہم حاصل کرنے والے ہوں، یا ہمدردی کے ایسے معیاروں کو حاصل کرنے کی تعلیم ہمیں ملی ہو اور اس پر ہم عمل کرنے والے بھی ہوں، تب ہی انسان دوسرے کے درد کو محسوس کر سکتا ہے۔ اور ہم بنی نوع انسان کے لیے ایسے جذبات رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم میں سے اکثریت، اور ایک احمدی کو ایسے جذبات رکھنے والا ہونا چاہیے۔ جب عام انسانوں کے لیے یہ ہمدردی کے جذبات ہوں تو پھر تو مسلمانوں کے لیے تو پھر ہم اس سے بڑھ کر جذبات رکھنے والے ہیں۔ ہر ظلم
جو کسی بھی مسلمان پر ہو ہم اپنے دل پر محسوس کرتے ہیں، اور یہ ظلم جو پاکستان میں ہوا ہے یقیناً ہمارے لیے انتہائی تکلیف کا موجب ہے، اور جو ظلم مسلمان دنیا میں کسی کی طرف سے بھی ہو رہا ہے ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہے، اور اس تکلیف کا احساس اس وقت اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے جب ہم دنیا کو پکار کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان ظلموں کے خاتمے کے لیے اپنے وعدے کے مطابق مسیح موعود کو بھیج دیا ہے، جس نے جنگوں اور سختیوں کا خاتمہ کر کے پیار اور محبت کو پھیلانا تھا۔ بس اس کی بات سنو تاکہ دنیا میں اسلام کی حقیقی تعلیم کو لاگو کر سکو، لیکن اس پکار کے باوجود علماء کہلانے والے سب سے زیادہ ہماری دشمنی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور جب ایسی صورتحال ہو تو انصاف اور ہمدردی کی تمیز پھر ختم ہو جاتی ہے، اور نتیجتاً پھر ہر معاشرے میں فتنہ و فساد ہی نظر آتا ہے اور معصوموں کا خون ہوتا ہے، اور یہی کچھ ہو رہا ہے۔ کاش کہ مسلمان علماء کہلانے والے اس بات کو سمجھیں اور مسلم امہ کو فرقہ واریت میں ڈال کر تباہ کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے اسلام کی امن، محبت اور پیار کی تعلیم کو مسلمانوں کے اندر راسخ کریں، جس طرح کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور غیر مسلموں میں بھی اسلام کے بارے میں اس غلط تاثر کو زائل کریں کہ اسلام نعوذ باللہ شدت پسندی اور تلوار کا مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کو یہ عقل آ جائے، پاکستان کے لیے اور مسلم ممالک کے لیے بہت دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان ملکوں میں امن قائم فرمائے، اور حکومتیں بھی اور عوام الناس بھی حقیقی اسلامی قدروں کی پہچان کرنے والے بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کے اعلیٰ نمونے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شام، عراق، لیبیا وغیرہ میں ان حالات کی وجہ سے جن میں سے یہ ملک اس وقت گزر رہے ہیں، احمدی ایک تو وہاں کے شہری ہونے کی وجہ سے اور پھر احمدی ہونے کی وجہ سے بھی تکلیف میں ہیں، ان کے لیے بھی خاص دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ان مشکلات سے نجات دے۔ بعض بڑی قسم پرسی کی حالت میں آسمان تلے پڑے ہوئے ہیں، دونوں گروہ احمدیوں کے مخالف بنے ہوئے ہیں، کوئی مدد بھی ایسے حالات میں نہیں پہنچ سکتی، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنا فضل فرمائے اور رحم فرمائے، اور جلد ان لوگوں کو ان تکلیف کے دنوں سے نکالے۔ نمازوں کے بعد میں کچھ جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا۔ ایک جنازہ تو ہمارے ایک شہید بھائی کا ہے، مبارک احمد صاحب باجوہ ابن مکرم امیر احمد باجوہ صاحب، چک 312 جیم پہ کتھو والی ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ہیں، جن کو شہید کیا گیا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کو کچھ نامعلوم افراد نے 26 اکتوبر 2009 کو ان کے ڈیرے سے اغوا کر لیا تھا، جن کے بارے میں اب تک معلوم نہیں ہو سکا تھا، تاہم چند روز قبل گجرات کے ایک علاقے سے گرفتار ہونے والے چند دہشت گردوں نے انکشاف کیا کہ ہم نے کتھو والی کے ایک مبارک باجوے کو بھی گستاخ رسول قرار دے کر قتل کر کے بھیمبر نالہ واقعہ ضلع گجرات میں گڑھا کھود کے دبا دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ فتوے بھی یہ دینے والے بن گئے ہیں سارے۔ مبارک احمد صاحب کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے دادا مکرم پیر محمد صاحب کے ذریعے ہوا، انہیں جماعت سے بہت لگاؤ تھا، نہایت دیندار گھرانہ ہے۔ شہید مرحوم پیدائشی احمدی تھے، شہید مرحوم 1953 میں پیدا ہوئے، پرائمری تک تعلیم حاصل کی اور ذمہ دارہ کرتے تھے۔ شہید مرحوم نہایت ایماندار، نیک دل، نیک سیرت، شریف النفس اور ملنسار شخصیت کے مالک تھے۔ ان کے والد امیر احمد باجوہ صاحب اور بھائی مکرم رشید احمد باجوہ صاحب
دونوں کے بعد دیگر کتھوں والی جماعت کے صدر جماعت بھی رہے۔ ایک بیٹا ظہور احمد اس وقت قائد مجلس کی توفیق پا رہا ہے۔ ان کی اہلیہ شاہد بیگم صاحبہ کے علاوہ 4 بیٹے ظہور احمد، منصور احمد اور نصیر احمد اور عتیق احمد ہیں، اور اسی طرح ان کے 2 بھائی اور ایک ہمشیرہ ہیں جو سوگوار ہیں۔ واقعے کی تفصیل کچھ مزید اس طرح ہے کہ مبارک احمد باجوہ صاحب اور ان کے غیر جماعت ملازم سکندر محمود، جس کی عمر 14 سال تھی، کچھ لوگوں نے 26-27 اکتوبر کی رات کو اغوا کر لیا۔ 26-27 اکتوبر 2009 آج سے 5 سال پہلے ان کے ڈیرے سے اغوا کر لیا۔ اغوا کار 2 کاروں پر سوار تھے۔ چند دن بعد اغوا کاروں نے مذکورہ ملازم کو ایک موبائل دے کر چھوڑ دیا، پھر اس موبائل نمبر پر تاوان کے لیے رابطہ کیا۔ 2 کروڑ تاوان کی رقم کا مطالبہ کیا گیا، جو کم ہو کے 10 لاکھ پہ آ گیا۔ اغوا کاروں کی شرط یہ تھی کہ رقم کو ہاٹ یا پارا چنار پہنچائی جائے۔ پھر اغوا کاروں سے رابطہ ختم ہو گیا، پولیس بھی کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی۔ اب مکرم امیر صاحب ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ نے اطلاع دی کہ ڈی پی او ضلع نے مغوی کے بھائی عزیز احمد باجوہ صاحب کو بلا کر کہا ہے کہ اپنے بھائی کے بارے میں کچھ معلومات گجرات ڈی پی او کے پاس ہیں، ان سے مل لیں۔ وہ وہاں گئے، ڈی پی او گجرات سے ملاقات ہوئی تو ڈی پی گجرات نے بتایا کہ تحریک طالبان پاکستان افضل فوجی گروپ، یہاں یہ بھی بہت سارے گروپ بنے ہوئے ہیں، کہ چند لوگ پکڑے گئے ہیں جن میں واجد نامی شخص نے مبارک احمد باجوہ صاحب کو اغوا کرنے کے بعد چھریوں سے ذبح کر کے ناش کو بھیم پر نالے میں دبانے کا انکشاف کیا ہے۔ جب عزیز احمد باجوہ صاحب اور دیگر افراد مذکورہ زیر تفتیش واجد نامی شخص سے ملے تو اس نے بھی اس قتل کی تصدیق کی۔ اس سوال پر کیا کوئی مقامی آدمی بھی اس کے ساتھ تھا، تو مذکورہ ملزم نے کہا کہ ساتھ والے گاؤں کا احمد نامی ایک شخص ساتھ تھا، جس نے ہمیں مبارک احمد باجوہ سے مرحوم کے گستاخ رسول ہونے کا بتایا تھا۔ یہ شخص پہلا عیسائی تھا، بعد میں مسلمان ہو کر تحریک طالبان میں شامل ہو گیا۔ اس کا والد باجوہ فیملی کا ملازم رہا تھا، اور پھر اس نے یہ بتایا کہ ہم نے اغوا کیا اور کوٹلی گاؤں میں کی ایک مسجد کے تہہ خانے میں زنجیروں سے باندھ کے رکھا ان کو، اور پھر ایک دن ہم نے عشاء کی نماز کے بعد ان کو اسی طرح جیسا بتایا گیا ہے چھری پھیر کے گردن پہ، اور پھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گڑھے میں دبا دیا۔ تو پولیس اہلکار نے مذکورہ مجرم سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ ہمیں ہمارے کمانڈر کا حکم ہے کہ یہ لوگ گستاخ رسول ہیں، لہذا ان کو قتل کر دو، اور اس کا حکم ماننا ہمیں ضروری تھا۔ تو یہ حال ہے۔ اب جو بچوں کو قتل کیا تو یہ اب کس پداش میں کیا، یہ بھی طالبان کا ہی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے شہید کے درجات بلند فرمائے اور ان کے بچوں کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے۔ بہرحال پتہ تو لگ گیا، پہلے صرف اغوا کی خبر تھی۔ دوسرا جنازہ مکرمہ امینہ اصاف صاحبہ کبابیر کا ہے، جو 12 دسمبر 2014 کو بقضائے الہی وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیدائشی احمدی تھیں۔ آپ کے والد مکرم اصاف صاحب حیفا کے ابتدائی احمدیوں میں سے تھے۔ آپ کو صدر اور سیکرٹری تبلیغ لجنہ معلّہ کبابیر کی حیثیت سے خدمت کی توفیق ملی۔ نہایت عبادت گزار، دعا گو، بہت مہمان نواز، بکثرت مالی قربانی کرنے والی تھیں، نیک، مخلص اور صالح خاتون تھیں۔ دارالتبلیغ میں آنے والے مہمانوں کی ضیافت کا خصوصی اہتمام کرتی تھیں، مستورات کو بڑی عمدگی سے تبلیغ کیا کرتی تھیں، مبلغین کے اہل و عیال سے بہت محبت اور حسن سلوک سے پیش آتی ہیں۔ مسجد محمود کبابیر کی تعمیر ہو رہی تھی تو آپ نے اس کے لیے خطیر رقم ادا کی اور دوران تعمیر کام کرنے والوں کی ضیافت کا بھی انتظام کیا۔ خلفائے احمدیت سے انتہائی محبت و عقیدت کا تعلق تھا۔
بڑی توجہ سے خطبات سنتی تھیں جو ایم ٹی اے پہ نشر ہوتے ہیں یہاں میرے، دوسروں کو بھی اس کا خلاصہ سنایا کرتی تھیں، ہر ارشاد پر دل و جان سے عمل پیرا ہونے کے لیے تیار رہتی تھیں۔ بہت سے بچوں کو قرآن کریم پڑھنا سکھایا۔ کوابیر کے تمام احباب ان سے بہت مبصر پیش آتے تھے۔ عمرہ کرنے کی بھی سعادت نصیب ہوئی ان کو۔ قادیان جانے کی بھی شدید خواہش تھی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے مزار پر جا کے دعا کروں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش پوری فرمائی، بلکہ ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ جلسہ سالانہ میں آپ کو جانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ مرحومہ موسیہ تھیں اور مکرم محمد شریف عہدے صاحب امیر جماعت کوابیر اور منیر عہدے صاحب ڈائریکٹر ایم ٹی اے پروڈکشن کی خالہ محترمہ تھیں۔ منیر عہدے صاحب لکھتے ہیں کہ خالہ امینہ نے اپنی زندگی اسلام احمدی کی خدمت میں گزاری۔ انہوں نے اپنے بچوں کی طرح ہماری پرورش کی تھی، اور جب میرے والدین کام کے سلسلے میں گھر سے دور جاتے تو ہماری پرورش کرتی۔ بر وقت نمازیں پڑھنے پر سختی سے کار بند کیا۔ جماعت کے اولین وصیت کرنے والوں میں شامل تھیں۔ اپنے کپڑے سینے کے کام کرتی تھیں اور محدود وسائل کے باوجود کسی سے مدد نہیں لیتی تھیں، بلکہ خاندان میں بچوں کی تعلیم میں مدد کی۔ اس طرح مشکلات میں کام آتی تھیں۔ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ غیر احمدی گھرانوں سے شادی کے پیغامات آئے تھے، لیکن آپ نے انکار کر دیا کہ میں احمدی ہوں، اور احمدیت پہ قائم رہیں اور کبھی شادی نہیں کی۔ وفات کے بعد وقت کہتے ہیں کہ میں آپ کے قریب موجود تھا اور آپ کے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ تھے۔ جب وفات سے قبل آپ نے وصیت کی تھی کہ آپ کا تمام مال و اسباب جماعت کے سپرد کر دیا جائے۔ اس طرح وہاں مشنری انچارج جو ہیں ان کی اہلیہ بشریٰ شمس صاحبہ، وہ بھی کہتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گہرا عشق تھا ان کو۔ کہتی ہیں ایک دن دوائی پلا رہی تھی تو انہوں نے ایک گھونٹ لیا، تو میں نے ان کو کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گھونٹ لینا پسند فرمایا ہے، تو یہ سن کر فوراً ایک گھونٹ اور پی لیا، باوجود پہلے انکار کر رہی تھی۔ تیسرا جنازہ غائب ہوگا مکرم ابراہیم عبد الرحمن بخاری صاحب مصر کا، جو 13 دسمبر 2014 کو 63 سال کی عمر میں وفات پا گئے مصر میں ہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے جوانی کی عمر میں 18 سال کی عمر میں 1969 میں بیعت کی توفیق پائی تھی۔ ان دنوں جماعت احمدیہ مصر کے صدر مکرم محمد بسیونی صاحب تھے۔ مرحوم نے 3 خلفاء کا دور دیکھا اور مکرم محمد بسیونی صاحب، مکرم مصطفیٰ صاحب اور مکرم حلمی شافی صاحب جیسے ابتدائی احمدیوں کی صحبت سے مستفید ہوئے۔ بیعت کے بعد آپ نے باوجود اپنے گھر والوں اور سسرال کی طرف سے ظلم و زیادتی کے عہد بیعت کو پوری استقامت، ہمت اور اخلاص و وفا کے ساتھ نبھایا، حتیٰ کہ آپ کو یہ دھمکی بھی دی گئی کہ میاں بیوی میں علیحدگی کرا دیں گے۔ اسی طرح آپ کے کام میں بھی کافی پریشانیاں اور روکیں پیدا کی جاتی تھیں۔ آپ کو اپنا کام جاری رکھنے کے لیے ایک پرمٹ کی ضرورت ہوتی تھی، جو احمدیت کی وجہ سے محض تنگ کرنے کی خاطر کافی لیٹ ایشو کیا جاتا تھا، جس سے نفسیاتی الجھن کے علاوہ آپ کا کام بھی کافی متاثر ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ مختلف بہانوں سے تنگ کرنے کی کوشش کی جاتی، لیکن آپ نے کبھی کمزوری نہیں دکھائی۔ اس وجہ سے مالی تنگی کے حالات کے باوجود بڑی باقاعدگی سے چندے اور صدقات وغیرہ دیا کرتے تھے۔ شادی کے بعد آپ کی اہلیہ نے بھی آپ کی تبلیغ اور نمونہ کو دیکھ کر بیعت کر لی۔ 1988 میں فیملی کے ساتھ نائجیریا کا سفر اختیار کیا، جہاں جماعتی اسکول میں 2.5 سال تک عربی زبان کے مدرس کی حیثیت سے خدمت کی۔ نمازوں کی ادائیگی چندوں میں باقاعدہ تھے، اور بیماری کے باوجود آخری دنوں میں بھی جمعہ کے لیے باقاعدگی سے آتے تھے۔ یہاں بھی آتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے مخلص انسان تھے، خلافت سے بڑا تعلق تھا۔ مرحوم نے بیوہ کے علاوہ ایک بیٹی عزیزہ مریم اور 3 بیٹے عزیزان احمد، محمود اور محمد یادگار چھوڑے ہیں، جو خدا کے فضل سے سبھی پیدائشی احمدی ہیں۔ بیٹی شادی شدہ امریکہ میں رہائش پذیر ہیں۔ بیٹے محمود، احمد اور محمود UK میں ہیں۔ چھوٹا بیٹا اپنی والدہ کے ساتھ مصر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ
ان سب کے درجات بلند فرمائے، مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، اور ان کے علماء یقین کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر۔